السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب آپ باخیر و عافیت ہوں گے، اللہ شاد و آباد رکھے۔ ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک بڑا یونیک سا ٹاپک ہے اور اس میں جتنی توجہ سے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اتنا آپ اس مسئلے کو سمجھ سکیں گے۔ میرے کلینکل ایکسپیرینسز میں ایک بات آئی ہے کہ ایسی عورتیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں پہلے اتنے مسئلے نہیں تھے جب میں نے شادی نہیں کی تھی، جب سے میں نے شادی کی ہے مجھے زنانہ امراض کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح بعض عورتوں میں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور پھر اس کے لیے میازم کی روشنی میں ہم وہ کون سی ادویات دے سکتے ہیں کہ جس سے مریضہ ونس فار آل اور دائمی طور پر ٹھیک ہو جائے۔ اس پر بات کریں گے ویورز، لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ ویورز، کلینکلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض خواتین کو شادی کے بعد زنانہ امراض جیسے لیکوریا کا بہت زیادہ ہو جانا، پولی سسٹک اوویرین سنڈروم کا ہو جانا، فیبرائڈز کا ہو جانا، انفرٹیلیٹی کا ہو جانا، ساتھ میں جو زنانہ سائیکلز ہیں یعنی ہیز کی تکالیف ہو جاتی ہیں، ڈسمینوریا جس میں بہت کامنلی دیکھا جاتا ہے، بعض کو ایمینوریا ہو جاتا ہے یعنی ہیز کی قلت ہو جاتی ہے، اور موڈ بھی ان کا بڑا ویریبل سا ہوتا ہے، یعنی موڈ سوئنگ بھی ان عورتوں میں دیکھنے میں آتا ہے، ہارمون میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کبھی صحیح ہو گئے کبھی ٹھیک نہیں ہے، اوویرین پین ہوتا ہے ان کو، ساتھ میں ان میں اوبیسٹی کی شکایت آ جاتی ہے، جسم میں سوجن آ جاتی ہے، ان کو ویجنائٹس ہو جاتا ہے، ان کو ویجائنل ایریٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں غصے کی تیز ہوتی ہیں، جیلس ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں کہ ان میں جیلسی ہوتی ہے، جھگڑالو قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، یعنی بہت زیادہ خاوند سے لڑائیاں کرنا یا کسی اور سے لڑائیاں کرنا یہ کرتی رہتی ہیں۔ اس کی دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جاتی ہے جو پھر خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ ان کے دماغ میں وسوسوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ پھر 95% عورتوں میں جب ہم میازم پر جاتے ہیں اور میازم دیکھتے ہیں تو ان کا سائیکوسس میازم آتا ہے، اور ان کو ہم نے کلینکلی صرف 2 میڈیسن پر ہم ان کو دے دیتے ہیں، اور وہ 2 میڈیسن بھی جسٹ ایک ڈوز ہوتا ہے۔ تو جب ہم وہ دے دیتے ہیں تو مہینہ 2 میں اس کی جو یہ تمام علامات ہیں ریپروڈکٹیو سسٹم کے ریگارڈ، یعنی اس کے بارے میں جو اس کی علامات ہوتی ہیں، جو اس کی جرنل علامات ہوتی ہیں، اس میں ڈرامیٹکلی بہت زیادہ اس کو خوش آئند ریزلٹس ملتے ہیں۔ اور ایسی عورتیں اگر انفرٹیلیٹی اس میازم کی وجہ سے آ رہی ہے، سائیکوسس میازم کی وجہ سے، تو پھر اس میں ان عورتوں کو اللہ اولاد کی نعمت بھی دے دیتے ہیں۔ اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ مریضہ کو پہلا 1 ڈوز آپ لوگوں نے ہائی پوٹینسی میں میڈرونیم کی دینی ہے، یعنی 10 ایم دے سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد 15 دن کے بعد ان کو دوسری ڈوز توجا 10 ایم کی آپ دیں گے، ساتھ میں بیچ میں آپ اس کو پلیسیبو پر اگر آپ رکھ دیں اور مہینے کے بعد اس سے پوچھیں تو اس میں کافی زبردست قسم کے ریزلٹ آئے ہوتے ہیں۔ ساتھ میں ان کو یہ بھی بتائیں کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں، فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کا استعمال زیادہ کریں، اور حتی الامکان وہ ایسی غذاؤں سے پرہیز کریں جن میں کیمیکلز ہوں، بیوریجز ہو گئی، باہر کے فاسٹ فوڈز ہو گئی ہیں، یا چسکے والی خوراکیں ہو گئیں تو اس سے ذرا پرہیز کریں۔ اگر وہ اس طرح کریں گی تو یہ عورتیں ونس فار آل ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ ان کا جو میازم ہے اس کی ریکٹیفیکیشن ہو جائے گی اور مریضہ
بہت کم ٹائم میں اپنے نارمل لیولز پر آ جائیں گے۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔